حق جڑا ہے وہ یزید دے لشکر دے نال سی. خلیفہ وقت دے مقابلے چ جڑا خروج کرے گا صحیح حدیث ہے, اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ جڑا خلیفہ دے مقابلے چ دوسرا خلیفہ اپنی بیعت دا اعلان کرے اس نو پکڑیا جائے, اس دے خلاف قتال کیتا جائے, اس نو قتل کیتا جائے. مدینہ دے اندر دو گروہاں نے بغاوت کیتی, اے مجرم لوگ سن, بغاوت کرنے والے غلط سن, حق یزید دے لشکر دے نال سی. اے گل دسن والی ہے, گھوڑے بن کے اپنا گھوڑیاں والیاں گلاں کر کے تے اے گل نو تسی حق نو دبا نہیں سکدے. جنہاں دے نال حق ہوے, جنہاں دا منہج درست ہوے, جڑے علائے کلمت اللہ واسطے نکلے ہون, انہاں دے لشکر دے وچ کوئی بندہ شراب بھی پیندا ہوے نا, اس لشکر کولوں کوئی غلطی ہو بھی جائے نا تے اے نہیں دیکھیا جاندا. جدوں او ہے ہی مجرم نے, جدوں انہاں دا فعل ہی غلط ہے, جدوں انہاں نے ایک بغاوت کر دیتی خلیفہ دے خلاف, تے پھر جو مجرم دی سزا ہے, جو ایک باغی دی سزا ہے, وہ تے انہاں نوں ملنی چاہیے سی, وہ تے انہاں نوں ملنی چاہیے سی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی شرط رکھی, مجھے واپس جانے دو. 3 شرطیں پیش کی حضرت حسین نے. کتنی شرطیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی شرط رکھی, مجھے واپس جانے دو. میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں. حیدر کرار کا فرزند, جس کی رگوں میں فاتح خیبر کا خون دوڑتا ہو, حسین آگے جاتا یا پیچھے جاتا؟ بولو بولو, زور سے بولو. پھر تم نے یہ موقف کیوں اپنایا کہ شریعت بدل رہی تھی, شریعت بدل رہی تھی, اور حضرت حسین کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ پیچھے کیوں جانا چاہتے؟ موقف کیوں بدلا؟ موقف اس لیے بدلا کہ صحابی رسول ہے, انہوں نے کیا کر لیا؟ رجوع کر. صحابی ہے, نیک نیت ہے, پہلے موقف اور تھا, اب اپنے موقف سے رجوع کر رہے ہیں کہ نہیں, میں اب آگے نہیں جانا چاہتا, اب میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ واپس. نہیں مانتے ہو تو میری دوسری شرط یہ ہے, مجھے اسلام کی سرحدوں پہ پہنچا. کس کی سرحدیں؟ وہ سرحدوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلامی سرحدیں. میں جہاد کروں, مجھے وہاں جانے دو, اور اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو مجھے یزید کے پاس لے چلاؤ. اب ہوئی ہے اب تیری طرف سے شروع, انتہا اب ہم کریں گے. اب تجھے بتانا پڑے گا جس کا تو نے دفاع کرنے کی کوشش کی, کھل کے آ, یزید کا دفاع کرنا ہے, پھر پورے دن کا مسلمان بن. چھپ چھپ کے یزید کا دفاع کیسا؟ پھر پڑھ, یزید کا کردار پڑھ. ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ, تو بتا یزید کا شجرہ. حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی, حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بجدل عیسائی خاندان سے تھا, حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں میسون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی, جس کے حیا کا نام قرآن تھا, جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا, حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا, جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا. یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا, حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا, حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا, میرا حسین روزے دار تھا. یزید فاجر تھا, حسین نمازی تھا. اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملہ کہا تھا, اور ولید لکھ یزید سے, میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں, میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں, میری ماں جیسی تیری ماں نہیں, تجھ جیسا میں نہیں, مجھ جیسا تو نہیں. اپنے لاکھوں لے کے تو آ, اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں. قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا, حسین زندہ باد.